آج انشاءاللہ عز و جل سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 50 اور 51 کی ہم تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے لوگوں میں بارش کے پھیرے رکھے تاکہ وہ یاد رکھیں، تو بہت سے لوگوں نے ناشکری کے سوا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ تفسیر یہ ہے، اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے بادل پیدا کرنے اور بارش نازل کرنے کا ذکر قرآن پاک کی متعدد صورتوں میں اور سابقہ رسولوں پر نازل ہونے والی تمام کتب میں کیا، تاکہ لوگ غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو پہچان کر اس کا شکر ادا کریں۔ لیکن بہت سے لوگوں نے نعمت کی ناشکری کے سوا کچھ اور ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بے شک ہم نے لوگوں میں بارش کے پھیرے رکھے، کبھی کسی شہر میں بارش ہو، کبھی کسی میں، کبھی کہیں زیادہ، کبھی کہیں، حکمت کے مطابق، ایک تقاضے کے مطابق، مختلف طور پر لوگ ہمارے اس احسان کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت میں غور کریں۔ لیکن بہت سے لوگوں نے اس احسان کی ناشکری کرنے کے سوا کچھ اور ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ بارش کے نزول کو صرف ظاہری اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت کو یاد نہیں کرتے۔ اس ایسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے کو صرف مادی اسباب کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے طرف اصلاً اس کی نسبت نہ ہو، یہ بھی بعض اوقات ایک قسم کی ناشکری ہوتی ہے۔ طور خاص کفار جن چیزوں کو حقیقی مؤثر مان کر نسبت کرتے ہیں، ان کی طرف تو تنہا نسبت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ کے مقام پر صبح کی نماز فجر پڑھائی، تو رات کو بارش ہوئی، تو جب فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب عز و جل نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ رب نے کیا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے صبح کی تو کچھ مومن رہے اور کچھ کافر ہو گئے۔ جس نے کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی، وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے، اور جس نے یہ کہا کہ ہم پر فلاں ستارے نے بارش برسائی، اس نے میرے ساتھ کفر کیا ہے۔ ستاروں پر یقین رکھا جس بندے نے، اس نے بھی کفر کیا۔ حدیث پاک میں کفر سے مراد حقیقی کفر اس صورت میں ہے کہ جب ستاروں کو مؤثر حقیقی اعتقاد کر کے یہ بات کہی جائے تو پھر بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بعض بندہ یہ کہہ دینا، یار ساری محنت میں نے کی ہے اس کام، اگر میں محنت نہ کرتا تو میں آج یہاں تک نہ پہنچتا۔ یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ یعنی کہ اتنی بات بندہ کہہ کے جب خاموش ہو جاتا ہے نا، یہ غلط بات ہے۔ کہے کہ یہ جو میں نے محنت کی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے متفق نہ دیتا تو میں نہ کر پاتا، تو نہ میں آج یہاں تک پہنچتا۔ تو یہ سب کام اللہ کے فضل سے ہوئے۔ اس طرح کوئی بھی کام ہے، کسی قسم کا بھی کام ہے جو جائز ہے، ترقی والا ہے، پڑھائی والا ہے، کس طرح کے بھی معاملات کریں، تو اس میں اللہ کا جو فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، وہ شامل حال لازمی، بلکہ یہی سمجھے کہ حقیقی جو مؤثر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی، اللہ تعالیٰ کے ہی فضل سے یہ ہوا ہے حقیقی طور پر۔ میں تو ایک ویسے ہی ایک سبب کے طور پر تھا۔ ہاں جی، تو لوگ جو ہیں وہ اپنی ساری محنت ظاہر کرتے ہیں، اپنا کرتے ہیں کہ ہمارے یہ سارے کام ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، ایک دوسرے کو جتاتے ہیں، تب یہ کہتے ہیں
کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے فلاں جگہ پر تیری مدد نہیں کی تھی، مطلب کہ اپنا ہی کہتے رہتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس میں شامل حال رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 51، وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا۔ ترجمہ، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے۔ اللہ، تفسیر یہ کہ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم چاہتے تو پہلے زمانے کی طرح ہر بستی اور ہر شہر میں اور ایک ایک جدا جدا ڈر سنانے والا بھیج دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے یہ جو ڈر سنانے والا بوجھ ہے یہ کم کر دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے تمام بستیوں کو ڈر سنانے کا بوجھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر رکھا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے رسول ہو کر سب رسولوں کی فضیلت کے جامع ہو جائیں، ہاں جی، اور نبوت آپ پر ختم فرمائی اور آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اس لیے ہم نے سارے مطلب کہ دنیا کا، سارے شہروں کا، ساری بستیوں کا، سارے ملکوں کا رسول اور نبی اے محبوب ہم نے تجھے بنا کے بھیجا ہے۔ دعا کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں جو کچھ ہم سنے سے یاد کر کے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔